बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद में मुल्क फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मॉनसून की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मैं सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के जनूबी इलाकों पर मौजूद हवा के शदीद तरीन कम दबाव की। जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में, कल की अपडेट में जिक्र किया था कि इस बात के तकरीबन अब 80 से 90% इम्कानात हैं कि मौजूदा ये जो हवा का शदीद तरीन कम दबाव डीप डिप्रेशन जो है वो एक साइक्लोनिक स्ट्रॉम यानी कि समंदरी तूफान में जो है वो तब्दील होने जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त ये इसका जो सिस्टम कोर है वो काफ़ी हद तक अब मूवमेंट इसने करना शुरू कर दी है। 3 से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है ये सिस्टम इस वक्त मूव हो रहा है और ऑलमोस्ट ये इस वक्त जो है वो बहरा अरब तक पहुंच चुका है। जिस तरह हमने कल लेट नाइट अपने फेसबुक पेज पे भी अपडेट की थी कि लगभग आज 30 तारीख के दिन जो है वो फजर के वक्त के आसपास ये सिस्टम जो है वो बहरा अरब तक पहुंच जाएगा। ताज़ा तरीन ट्रैकर अपडेट के मुताबिक जो है वो तकरीबन 5 से 5:30 बजे जो है वो 30 तारीख की सुबह ये सिस्टम बहरा अरब पर ऑलमोस्ट पहुंच चुका है और ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अब तकरीबन जो है वो एक साइक्लोनिक स्ट्रेंथ यानी कि समंदरी तूफान की शिद्दत तक ये ऑलमोस्ट अब पहुंच चुका है। सेंट्रल कोर प्रेशर जो है वो इस वक्त 989 या 989 के करीब है, जो कि एक तकरीबन समंदरी तूफान की जो है ये एक शिद्दत होती है। बस इसे जो है वो अब आज दोपहर या शाम तक जो है वो मैक्सिमम ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मेंबर्स, अगर इसे ऑफिशियली डिक्लेयर होता है ये सिस्टम और इसे ऑफिशियली कोई नाम दिया जाता है जो कि ये है कि ये साइक्लोन असना के नाम से जो है वो इसे दिया जाएगा, तो फिर ये अब तक की तारीख में अगस्त के महीने में जो है वो पहला ऐसा समुद्री तूफान होगा जो कि मानसून के सीज़न में बना है और इसे जो है वो प्रॉपर एक समुद्री तूफान का जो है वो नाम बाकायदा दिया गया है। अब तक तारीख में जो है वो अगस्त के महीने में इस तरीके का कोई हमारी हिस्ट्री में, इंडियन ओशन की हिस्ट्री में जो है वो इस तरीके का तूफान नहीं आया है। बात करते हैं इसके ट्रैक के हवाले से, तो जिस तरह आप मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त देख ही सकते हैं कि सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के साहिली इलाकों के पैरेलल या मगरिब, जुनूब मगरिब की जानिब से जो है वो गुजरता हुआ चलेगा आगे और अगले तकरीबन 36 से 48 घंटों की जो दौरान जो है वो इसकी मूवमेंट जो है वो कुछ इसी तरीके से ही रहेगी। या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिंध के साहिली इलाकों के करीब से गुजरता हुआ बढ़ेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बलूचिस्तान के साहिली इलाकों को कुछ हद तक मुतासिर करता हुआ सदन ईरान या ओमान की जानिब जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि इस वक्त ये जो इसका जो ट्रैक है इसमें वर्टिकल विंड शेयर जो है वो इस वक्त काफ़ी हद तक जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा मॉडरेट होता चला जाएगा और जैसे जैसे ये सिस्टम जो है वो इन इलाकों की तरफ मूव करेगा वर्टिकल विंड शेयर काफ़ी हद तक ज़्यादा होने की वजह से जो है वो इन दोनों रिज के बीच में ये सिस्टम काफ़ी हद तक फंसा रहेगा। ज़्यादा इसके ट्रैक में जो है वो वॉबल थोड़ा बहुत होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो इसका ट्रैक नज़र आ रहा है वो काफ़ी हद तक अब ये यही नज़र आ रहा है कि ये मगरिब, जुनूब मगरिब की जानिब जो है वो पाकिस्तान के साहिली इलाकों से करीब से होता हुआ गुजरेगा। इसके इम्पैक्ट के हवाले से बात की जाए मेंबर्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहर कराची के हवाले से। तो शहर कराची में जिस तरह हमने कल अपडेट भी किया था, उस अपडेट के बाद जो है वो काफ़ी सारे लोगों के सवालात भी आए कि क्या शहर कराची में बारिशें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने पिछली अपडेट में ये जिक्र किया था कि जो पहले जो बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही थी, खुसूसी तौर पर 29 और 30 तारीख को जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शहर के अक्सर इलाके ट्रिपल डिजिट्स का अमाउंट देख सकते हैं, जबकि तकरीबन इलाके ऐसे होंगे जो 50 से 70-80 मिलीमीटर बारिश देख सकते हैं। उन बारिशों की जो शिद्दत है उसमें कुछ हद तक कमी वाक़ई हुई है। कह सकते हैं कि 15 से 20-25% तक जो है वो बारिशों की शिद्दत में जो है वो कमी हुई है। जो बारिशें पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी वो उतनी शिद्दत से उसमें सिर्फ 15-20% जो है वो कमी आई है। ओवरऑल शहर कराची में तेज़ बारिशों का इम्कान अब भी काफ़ी हद तक मौजूद है। वक्फे से जो है ये स्पेल आते रहेंगे और शहर कराची के अक्सर इलाकों में दरमियानी से तेज़, जबकि अब चंद एक इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश के इवेंट्स भी हो सकते हैं। इसी सिलसिले से जुड़ी जो है वो हमने एक इवेंट कराची में लास्ट नाइट भी देखा, जहाँ पर कराची के अक्सर इलाकों में जो है वो तेज़ से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला देखने में आया। हमारे क्लिफ्टन के एरिया में हमारे वेदर स्टेशन पे जो है वो लगभग 36 से 38 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर इलाकों में 40-50 और सरजानी और इसके आसपास के इलाकों में तो ये 80 मिलीमीटर से भी ज़्यादा जो है वो तजावुज़ कर चुकी थी। ये प्राइवेट वेदर स्टेशन की रीडिंग के हवाले से बात हो रही है। ओवरऑल आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है खुसूसी तौर पर आज 30 तारीख को जो है वो कराची समेत सिंध के जो साहिली इलाके हैं, ठट्टा बदीन के इलाके, केटी बंदर, सुजावल, जाती और इसके आसपास के जो इलाके हैं,
یہاں پر وقفے وقفے سے جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. شارٹ اسپیل رہیں گے کیونکہ سسٹم کافی تیزی سے موو کر رہے ہیں. ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ آؤٹر بینڈس میں وہ کافی حد تک اب تیز ہو چکی ہے. 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ اس کے سینٹر میں ہوائیں چل رہی ہیں اس وقت. لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے یہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا. شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 1 سے 2 تیز اور چند ایک علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے جو ایونٹس ہیں وہ فی الحال ابھی اس کے کافی حد تک ممکن ہے. 60 سے 70% امکانات ابھی بھی ان بارشوں کے شہر کراچی میں موجود ہیں. امپیکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہواؤں کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے. جس طرح ہم نے کل رات کو اپنے فیس بک پیج کے تھرو بھی اپڈیٹ کیا تھا کہ صبح کے اوقات میں ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ 25 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوگی. اس وقت جب ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تقریباً صبح کے 10 سوا 10 بجے ہیں 30 تاریخ کی, اور ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ شہر کراچی میں اس وقت 25 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے. دوپہر کے ٹائم اور جیسے جیسے یہ آگے ٹائم بڑھتا چلا جائے گا ہواؤں کی رفتار بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان تمام تر علاقوں میں کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بڑھتی چلی جائے گی. دوپہر تک ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک جا سکتی ہے, جبکہ آج شام یا رات تک جو ہے وہ ہواؤں کی رفتار 55 سے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک جا سکتی ہے, جبکہ 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک جو ہے وہ ہواؤں کے تیز جھکڑ بھی چل سکتے ہیں. جیسے جیسے یہ سسٹم کراچی سے قریب اور سندھ کے ساحلی علاقوں سے قریب ہوتا چلا جائے گا اس کی امپیکٹ جو ہے وہ تیز ہواؤں کی صورت میں زیادہ نظر آئیں گے. اس وقت یہ جو سسٹم ہے تازہ ترین صورتحال کے مطابق شہر کراچی سے 200 کلومیٹر دور ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ کچھ حد تک کم ہوتا چلا جائے گا. ہماری آبزرویشن کے مطابق یہ شہر کراچی سے جو ہے وہ تقریباً 180 سے 120-130 کلومیٹر دور سے جو ہے وہ گزرتا ہوا نظر آئے گا, لیکن اس کے اوور آل افیکٹ جو ہے وہ تیز ہواؤں کی صورت میں زیادہ نظر آئیں گے. بارشوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح آپ سب جانتے ہیں ہم پچھلی اپنی کئی اپڈیٹ سے آپ کو یہ سمجھاتے چلے آئے ہیں بتاتے چلے آئے کہ جیسے جیسے سسٹم طاقتور ہوتا ہے بارشوں کے جو رین بینڈز ہیں وہ اس کے سینٹر کی طرف جو ہے وہ کافی حد تک کنفائنڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. اس صورتحال میں بھی اس سسٹم میں یہی ہوگا. جیسے یہ بحیرہ عرب کے اوپر آ چکا ہے آلموسٹ, مزید کچھ حد تک یہ طاقت پکڑے گا, انٹینسیفائی ہوگا. فی الحال اب تک یہی نظر آ رہا ہے کہ ماڈریٹ ونڈ شیئر ہونے کی وجہ سے یہ ایک طاقتور سمندری طوفان کی صورت میں ہی رہے گا, اسے نام دیا جا سکتا ہے. فی الحال انشاءاللہ اس حوالے سے آگے آنے والے دنوں میں جیسے جیسے مزید کلیئرٹی آتی چلی جائے گی ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہر 24 سے 12 گھنٹوں میں آپ تمام تر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. بارشیں جو ہے وہ سسٹم کے سینٹر کی طرف جو ہے وہ کافی حد تک کنفائنڈ ہو جائیں گی, لیکن اس کے باوجود اس کے جو مڈل بینڈز ہیں اور آؤٹر رین بینڈز ہیں وہ سندھ کے کئی علاقوں کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً متاثر کرتے رہیں گے. تھر پارکر, نگر پارکر, اسلام کوٹ, مٹھی, میر کو خاص ڈویژن, حیدرآباد ڈویژن, ٹھٹا بدین کے علاقوں میں زیادہ بارشیں دیکھی جائیں گی. کیٹی بندر سجاول کے علاقوں میں زیادہ بارشیں دیکھی جائیں گی, جبکہ جیسے یہ سسٹم ابھی مزید موو کر رہا ہے کرتھر رینج کے آس پاس جو ہے وہ کافی اچھی ڈیولپمنٹس کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھنے میں آئے گا, اور اس کے زیر اثر جو ہے وہ بیلا, اتھل, سوبنانی, گڈانی, ہب اور بلوچستان کے جو دیگر علاقے ہیں ساحلی علاقے ہیں یہاں پر آہستہ آہستہ ہواؤں کا اور بارشوں کی جو شدت ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ٹریک جو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ فی الحال یہ آگے آنے والے دنوں میں صدرن ایران اور عمان کی جانب رہے گا. بلوچستان اور سندھ کے ساحلی علاقوں کو جو ہے یہ مزید 36 سے 48 گھنٹے تک جو ہے وہ اس کے اثرات ان علاقوں پر موجود رہیں گے. پاکستان کے دیگر علاقوں میں بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو وقتاً فوقتاً جو شہر پنجاب کے صوبے میں جو ہے وہ شہر اسلام آباد, راولپنڈی, واقعاً ٹیکسلا, لاہور, فیصل آباد, سیالکوٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بارشوں کا سلسلہ دیکھنے میں آئے گا, جبکہ KPK کے بھی کئی علاقوں میں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً درمیانی سے تیز چند ایک مقامات پر موسلادھار بارشوں کا ایونٹس بھی دیکھنے میں آ سکتے ہیں. بابو سر ٹاپ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سال کی پہلی برف باری جو ہے وہ کل دیکھی گئی ہے, اور اس طریقے کا ایک آدھ ایونٹ جو ہے وہ بابو سر ٹاپ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں زالہ باری اور ہلکی پھلکی برف باری کی صورت میں جو ہے وہ مزید ایک آدھ ایونٹ جو ہے وہ اس طریقے کا آج 30 تاریخ کو بھی ممکن ہو سکتا ہے. بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو بلوچستان کے بھی مختلف علاقوں میں خصوصی طور پر مشرقی بلوچستان اور جنوب مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں بارشوں کی جو شدت ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھے گی جیسے جیسے سمندری طوفان آگے بڑھتا چلا جائے گا. سندھ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اثرات بلوچستان کے بھی مختلف علاقوں پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر 24 سے 12 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ اس سمندری طوفان کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً اپنے YouTube چینل
اور فیس بک پیج کے تھرو آپ تمام تر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں. ہمارا فیس بک پیج جو ہے وہ ویدر اپڈیٹس پی کے جواد میمن 2.0 کے نام سے موجود ہے. کافی سارے لوگوں کو سرچ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی, اسی لیے میں نے آپ کے سامنے نام بھی جو ہے وہ ریویل کر دیا ہے. اسے آپ بآسانی جو ہے وہ فیس بک پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. تقریباً آلموسٹ 2 لاکھ فالوورز ہمارے اس وقت موجود ہیں. آپ تمام تر لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسے شیئر کریں تاکہ ان تمام تر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح اور بغیر کسی پینک کے جو ہے وہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ سکے. اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ کراچی سمیت پاکستان کے ساحلی علاقوں میں کسی بھی قسم کا کوئی بہت بڑا خطرہ موجود نہیں ہے. بارشیں ہوں گی, تھوڑی بہت تیز ہوائیں بھی ہوں گی کیونکہ سمندری طوفان قریب سے گزر رہا ہوگا, لیکن اوور آل جو ہے وہ کوئی بہت بڑا شدید خطرہ انشاءاللہ اس سسٹم کے حوالے سے موجود نہیں ہے فی الحال. ماہی گیروں کے حوالے سے یہی اپڈیٹ ہے کہ جو بھی آفیشیل ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہیں اس کے اوپر عمل کریں, کیونکہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ سمندر میں خاصی طوفانی رہے گی. کافی تیز ہوائیں ہوں گی, لہروں کی جو ہائٹ ہے وہ 3 سے 4 فٹ تک جو ہے وہ اٹھ سکتی ہے. لہٰذا فی الحال اگلے 2 سے 2.5 دنوں تک جو ہے وہ کھلے سمندر میں نہ جائیں. یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہی کافی حد تک بہتر رہے گا. اب تک یہ اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں, اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان آئندہ.